بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، کل ہماری ایک بچی کا فون آیا تھا اور انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ ہم جو اِیصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ خوانی وغیرہ کرتے ہیں یا قرآن خوانی اِیصال ثواب کے لیے کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ کبھی بھی کسی بھی دن، اس کے لیے ویسے جمعرات خاص ہیں، پیر کا دن بھی کر سکتے ہیں، جمعرات کو بھی کر سکتے ہیں، ہفتے کے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جمعرات اس کے لیے زیادہ افضل ہے۔ تو جمعرات کو آپ بیٹھیں، اگر آپ نے کھانا وانا کچھ بنایا ہے تو بھی ٹھیک، اگر نہیں بنایا تو بھی آپ بیٹھ جائیں، خوشبو وغیرہ لگاویں، اگربتی لگا کے خوشبو کمرے میں پیدا کریں، بیٹھ جائیں، اور آپ کو جو کچھ پڑھنا آتا ہے، اس میں سورہ فاتحہ ہے، درود پاک ہے، اور سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، یا سورہ یاسین ہے، جتنا قرآن جہاں سے بھی آپ کو آتا ہے آپ اس کو پڑھیے، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، کوئی تعداد میعاد اس کی مقرر نہیں ہے۔ تو آپ چاہے سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھیے، 21 مرتبہ پڑھیے، سورہ اخلاص قل هو اللہ کو چاہے 50 بار پڑھیے، چاہے 10 بار پڑھیے، 3 بار پڑھیے۔ اسی طرح سے جون سی صورتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، پسند ہیں یا آپ کو یاد ہیں، ان کو پڑھیے، اور خوب درود پاک پڑھیے، اور جتنا قرآن آپ کو آتا ہے پڑھ کر پھر آپ نے دعا کرنی ہے، اور اس کا ثواب یوں اِیصال کرنا ہے کہ یا اللہ، میں نے جو کچھ بھی پڑھا اس کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، پھر آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے اہل بیت کو اس کا ثواب پہنچے، اور تمام بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچے، اور تمام فقہاء اسلام اور تمام سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے تمام بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچے، اور خاص طور سے اس کا ثواب ہمارے آبا و اجداد، ہمارے ماں باپ، آبا و اجداد میں سبھی آ جاتے ہیں، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے گھر کے لوگ جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ اور اگر آپ نے کسی خاص کے لیے اِیصال ثواب کرنا ہے تو اس کا نام یا اس کے بارے میں کہہ کر دعا کریں کہ یا اللہ، اس کا ثواب میرے فلاں کو پہنچانا، اور اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کے قبر کو منور فرما، قبر کے اندھیروں کو دور فرما، اس کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے اپنی رحمت سے اور اس کلام کی برکت سے، اور اس کی بخشش فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے، اور اس کو عذاب سے محفوظ رکھ، اور اس کو جنت میں جگہ نصیب فرما۔ اس طرح کی دعائیں کر کے آپ دعائیں کر سکتے ہیں۔ اب جو کھانا وغیرہ آپ نے بنایا تھا وہ آپ خود بھی کھا لیں میں، یا کسی کو کھلائیں بھی ساتھ میں، یا کسی غریب کو دیں میں، تو اس کی بھی دعا کر دیں کہ جو میں نے خیرات صدقہ کیا، کسی کو کھانا کھلایا، اس کا ثواب بھی ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو پہنچا دے، اور پھر یہی ریپیٹ کر دیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے قبر کو منور فرما، میدان حشر آسان فرما، سختیوں کو دور فرمانا، عالم برزخ کی سختیوں کو دور فرما، اور اپنی خاص رحمت اس پر نازل فرما، اس کے سارے گناہ معاف فرما، اور جنت میں جگہ نصیب فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس طرح کی دعائیں کر کے بس آپ اپنا اِیصال ختم کریں۔ بس یہ ختم و درود پڑھنے کا ایک آسان اور ایک عام طریقہ ہے، اس میں کچھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پڑھنا ہے، اتنی بار یہ پڑھنا ہے، اتنی بار فلاں صورت پڑھنی ہے، درود پاک اتنی بار پڑھنا ہے، اخلاص اتنی بار پڑھنا ہے۔ یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، یہ سب بنایا گیا ہے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، جو بھی ہے۔ بہرحال اس کی کوئی اصل اور اس کی کوئی قید نہیں ہے، تم سے جتنا کچھ پڑھا جاوے وہ پڑھ کے اور اِیصال ثواب کر دے میں، اللہ قبول فرمائے۔ ہاں، اس معاملے میں کچھ جماعتیں اور کچھ مسلک ایسے بھی ہیں جو اس کو نہیں مانتے، اس کو بدعت کہتے ہیں، وہ بکواس کرتے ہیں، ان کی باتوں پہ آپ عمل نہ کریں۔ بہت سارے وہابڑے ایسے ہیں جو اس کو منع کرتے ہیں۔
ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کا کلام 4 بندے بیٹھ کر پڑھیں اور دعا کریں تو اس میں تکلیف کیا ہے، حرج کیا ہے، کہاں سے وہ شرک و بدعت ہو گیا؟ ہم تو آج تک اسی بات سے حیران ہیں۔ ہاں، اس میں زیادہ تام جھام جیسا رسومات کرنا، کھانے بنا کے آگے رکھے ہوئے ہیں، ڈھیر لگایا ہوا ہے اور ننگے کھانے رکھ دیے ہیں، اس پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، لوگوں کا دھیان کھانے پر ہی ہے، کسی کے منہ میں پانی آ رہا ہو، تو یہ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اگر آگے آپ نے کھانا نہیں رکھا تو تب بھی کوئی حرج نہیں، اگر رکھ لیا ہے تو اس کو ڈھک دے میں کسی کپڑے سے، اس کے بعد پڑھیے اور پھر اس کا ثواب کھانے وانے کا بھی اور اس پڑھے ہوئے کا بھی ایصال کر دے میں، بخش دے میں، بس ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ منع کرتے ہیں وہ ایکچولی وہ وہابی مائنڈ کے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، بس اللہ ہی اللہ ہے، بس نماز پڑھ لو اور اللہ اللہ ہے بس، اور کوئی نہیں، نبی مر کھپ گئے، نعوذ باللہ من ذالک، سب ختم ہو گیا، کوئی بزرگ نہیں ہوتے، کسی کا وسیلہ نہیں ہوتا، کوئی کسی کے وسیلے سے دعا قبول نہیں ہوتی، سیدھا ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ سے کرو۔ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی صاحب، کچھ نہیں ہوتا، بنا وسیلے کے، بنا نبی کی اولاد، ان کے اہل بیت سے محبت کے بغیر اللہ سے محبت کر رکھنے والا دعوے دار جھوٹا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے اخبار الاخیار، اس کے مقدمے میں ہی پہلے صفحات میں ہی حضرت نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میں اللہ کو بڑا مانتا ہوں، بڑا پہچانتا ہوں، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اور ان کے اہل بیت سے اس کو محبت نہیں ہے، بزرگان دین سے اس کو محبت نہیں ہے، صحابہ کرام سے محبت نہیں ہے، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ جب تک ان بزرگوں سے، ان لوگوں سے، ان ہستیوں سے اور خاص طور سے اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہو جاتی، تب تک کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے، اور ہم اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر مانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ کوئی بندہ بھی بنا نبی کے، بنا وسیلے کے، بنا ان کی تعلیم کے ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آپ نے تربیت کروانی ہے اور سلوک پر چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت قائم کرنی ہے اور آپ کو حضوری میسر ہو جائے اور آپ کو نور مل جاوے، تو اس کے لیے آپ کو ایک بندہ چننا پڑے گا جو اللہ والا ہو، جو پہلے سے بصیرت والا ہو، جو اللہ کا ولی ہو، اور جس کے پاس روحانیت ہو، وہ آپ کا مربی بنے، تو وہی آپ کو اس راستے پر چلا سکتا ہے۔ اس کے بغیر آپ اپنے آپ سے بذات خود جتنا چاہے اس کا قرب حاصل کرنا چاہیں، کر نہیں پائیں گے۔ جتنی چاہے دعائیں کریں، مجھے ایسا کر دے، مجھے نمازی بنا دے، میرے اس میں تاثیر پیدا ہو جاوے، مجھے توفیق ہو جاوے، نہیں ہوتی۔ جب تک آپ کو کوئی پیر کامل، کوئی بزرگ، آپ کا مرشد نہ مل جاوے اور وہ آپ پر نظر نہ ڈالے، آپ کے دل کو نہ دھو دے، تب تک آپ اس راہ میں اللہ کے قریب ہونے کا سوچے بھی مت، نہیں ہوتا۔ ہاں، لاکھوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی مرضی سے، اپنے فضل و کرم سے علم لدنی عطا فرما دے اور اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دے تو الگ بات ہے، ورنہ تربیت کرانے کے لیے اور منزل مقصود کو پہنچنے کے لیے اللہ کی معرفت اور نماز میں دل اور مٹھاس اور حلاوت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر میں حلاوت پیدا کرنے کے لیے آپ کو کسی مرشد کی ضرورت ضرور پڑے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا پیری مریدی کچھ نہیں ہے، بڑے بڑے اسکالر نے بھی کہا ہے، میں اس پر ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا انشاءاللہ، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کتابی کیڑے ہیں، اصل میں انہوں نے پیری مریدی کو غلط سمجھ لیا ہے۔ کچھ غالی پیروں کے بارے میں سن کر انہوں نے اچھے بزرگوں کو بھی نگلیکٹ کر دیا، رد کر دیا ہے، یہ ان کی غلطی ہے۔ تو پیری مریدی برحق ہے اور اسی سے سالک سلوک پر چلتا ہے، ایک اچھا سالک بنتا ہے، اللہ والا بنتا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہوتی ہے اور اس کی عبادات میں اس کو مٹھاس اور حلاوت محسوس ہوتی ہے، اس کو مزہ آتا ہے
اور وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے۔ کسی مریض کو اگر پڑھ کر دم کر دے یا پانی پلا دے یا اس پر توجہ ڈال دے اور دل میں خیال کر کے کہ یہ ٹھیک ہو گیا یا ٹھیک ہو جائے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ سب ہمارے تجربے ہیں، اس بارے میں پوری ویڈیو الگ سے بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو فی الحال یہ بات نکل گئی تو میں نے کر دی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔